السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، کل فلور آف دا ہاؤس ایاز صادق صاحب جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں، یعنی ایک بڑے اہم عہدے پہ براجمان بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک انتہائی متنازع بیان دیا، اور وہ متنازع بیان کیا تھا وہ کل سے اب تک یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ڈفرینٹ جو میڈیا گروپس ہیں، میڈیا چینلز ہیں، ان کے اسکرینز پر۔ میں چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے نہ الفاظ دہرانا چاہتی ہوں اور نہ میں ان کا بیان اپنی اسکرین پر چلانا چاہتی ہوں۔ تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گی۔ کل سے اب تک میں بحیثیت پاکستانی مجھے افسوس تھا، دکھ تھا، غم تھا، غصہ تھا، اور آج صبح میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ انتہائی ہم کس نہج پر جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہمیں ریڈ لائنز ڈرا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ حکومت کو ضرور آپ تنقید کا نشانہ بنائیں، اس کی غلط پالیسی کو آپ جتنا چاہیں تنقید پہ آپ رکھیں، لیکن حکومت اور ریاست کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے ریاستی اداروں کو متنازع نہ بنائیں۔ اور آج جب فلور آف دا ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی میں منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے ایک تقریر کی، اس کا کلپ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، تو مجھے یہ لگا کہ وہ میری نہیں، تمام پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ حکومتی وزیر ہیں، اس لیے کہ جو انہوں نے بولا وہ حقیقتاً سچ ہے۔ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے گا۔ آپ اختلاف کیجئے، آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے، آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے، آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے۔ بالکل صحیح بات تھی، اور یہ اس بات سے مجھے نہیں پتا کہ کوئی، میں سمجھتی ہی نہیں ہوں کہ کوئی اس بات سے متفق نہیں ہوگا، چاہے وہ بظاہر اپنے آپ کو ایسا شو نہ کرے، کوئی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کی وجہ سے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آج ہم نے دیکھا یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بڑی کیلکولیٹڈ اور بڑی شارٹ ان کی ایک پریس ٹاک، جس میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ آج ہم بڑا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے آج کی اس میڈیا ٹاک کا۔ انہوں نے کیو اے سیشن بھی نہیں لیا، اور انہوں نے کہا سمپل، انہوں نے دو لفظ میں کہا کہ جو تاریخ ہے اس کی درستگی کے لیے آج ہم یہ پریس ٹاک کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ ذرا سن لیجیے گا۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ کل ایک یہ وہ دو ٹوک بیان جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آیا، انہوں نے کہا میں تاریخ کی درستگی کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور اسی پروگرام میں، اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں، میں بھی تاریخ کی درستگی کے لیے جو اپوزیشن نے یہ بات کی کہ ابھی نندن کو، جو کہ ایک جنگی مجرم تھا جس کو پاکستان پہ حملہ کرنے کے جرم میں انڈیا میں گھس کے ہم نے مارا تھا، اس کا جہاز گرایا تھا، اس کو گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی حوالگی ہوئی تھی، اس پر میں نہیں کہتی، پاکستان کا میڈیا نہیں کہتا، بی بی سی اردو کی 1 مارچ 2019 کی ایک رپورٹ ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہوگی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پائلٹ ابھینندن کو انڈیا حوالے نہ کرنے کے بارے میں دائر کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس درخواست کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تمام ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انڈین پائلٹ کو واپس بھیجنے سے متعلق اعلان پر اعتراض نہیں کیا، تو پھر منتخب اراکین کی حب الوطنی پہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تمام چیزیں ہیں جو اس پہ بڑی ڈیٹیل کی گئیں۔ میں پینل سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینئر اینالسٹ بھی ہیں، لا ایکسپرٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ سلمان غنی صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ، ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود۔ السلام علیکم سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ سلمان غنی صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کی لیتے، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہم حکومت دشمنی کو ریاست دشمنی میں تبدیل کر رہے ہیں؟ اور شاید جانے نہ انجانے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟
نادیہ اس میں دو تین بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں قطعی طور پہ جو قومی سلامتی کے معاملات میں سیاست کی کوئی گنجائش تھی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے، اور نہ ماضی کی سیاسی تاریخ میں معاملات اس نیج پہ پہنچے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی کال اور فعل یا بیان یا اعلان کی وجہ سے دشمن کی حوصلہ افزائی ہو یا دشمن خوش ہو تو ہمیں اپنے اس طرز عمل پر 100 دفعہ سوچنا چاہیے. جہاں تک ایاز صادق صاحب کے بیان کا تعلق ہے، ایاز صادق صاحب نے جس فلور پہ یہ بیان دیا ہے وہ اس فلور کے کسٹوڈین رہے ہیں. وہ ایک ذمہ دار منصب پہ رہے ہیں. انہوں نے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان کیوں کر دیا، کسی کے رد عمل میں دیا؟ یہ گنجائش بھی نہیں تھی کہ کسی کے رد عمل میں ایسا بیان دیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فضا پاکستان کے اندر طاری ہو گئی ہے جس میں ایک دوسرے کو مودی کا یار اور غدار کہنے کا رجحان جو ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، قومی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے اور پاکستان کے سیکورٹی معاملات کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، نوشتہ دیوار پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں اندرونی اور بیرونی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. آج کی صورتحال میں تو ضرورت اس بات کی تھی. میں اس میں کوٹ کروں گا کہ ہمارے فوجی ترجمان نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج ایک اکائی ہے اور یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی روایت ہے. تو یہ اکائی اور یہ یکسوئی پاکستان کی قوم میں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ نادیہ، جو بھارت ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ اس طرح کے مواقع کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور پچھلے ایک عرصہ سے یہ سیاست شروع ہو گئی ہے کہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ لوگوں کو منسلک کیا جاتا ہے کسی کی سیاست کو. یہ رجحان اچھا نہیں. اور جہاں تک جس واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے، یہ واقعہ یہ تاریخ نہیں، اس کا گواہ پوری دنیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ جارحیت کی کوشش کی، انہوں نے شب خون مارا بالاکوٹ پہ، وہاں سے انہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن پاکستان نے اس جارحانہ کوشش کے جواب میں 24 گھنٹے کے اندر بھارت کے 2 جہاز، جنگی جہاز وہ گرائے اور دنیا کو یہ باور کروایا کہ ہم پہ اگر بھارت جارحیت کی کوشش کرے گا تو اس انجام سے 2-4 ہوگا. دنیا اس سارے واقعے کی گواہ ہے. اس تاریخ کو کوئی مسخ نہیں کر سکتا. کسی کا بیان یا کسی کا اعلان اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. لیکن نادیہ، بطور جرنلسٹ میں پھر دوبارہ ایک بات کہوں گا کہ آج جس طرح فوج کے اندر اکائی کی بات کی گئی ہے، آج پاکستان کے اندر ایک اتحاد کی، ایک یکجہتی کی، ایک یکسوئی کی، ایک سنجیدگی کی ضرورت تھی. اور ہمیشہ اس طرح کی صورتحال کے اندر قوموں کے اندر یہ پیدا کرنے کی ذمہ داری اہل سیاست کی ہوتی ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے سیاستدان ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کو جھکانے اور ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کی کوشش میں ہے. یہ رجحان اچھا نہیں. ٹرولی سیٹ. جنرل صاحب، مجھے تو کیونکہ ہونا عموماً یہی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں بند باندھے گا. ہم جس روانی کے ساتھ آگے بہتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے پیروں تلے رونتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سیکیورٹی ایشوز کو رونتے چلے جا رہے ہیں، یہ بند کون باندھے گا؟ حکومت کی تو بس کی ظاہر سی بات نہیں ہے. حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ Who will stop them? دیکھیں، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے اندر کہ قوم کو نقصان پہنچ رہا ہو، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو، اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو پھر یہ کون بند باندھے گا؟ آپ حکومت کو اس سے الگ کرنا چاہ رہی ہیں. حکومت ہی کا کام ہے بند باندھنا. لیکن صاف ظاہر ہے کہ عقل و فراست سے بند باندھنا چاہیے. میں 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں بڑے اچھی بات کو سمجھتے ہوں گے، اس بات کو جو میں کرنے والا ہوں. بڑا اچھے طریقے سے غنی صاحب نے اس کو کور کیا ہے. دنیا میں جو آج کل سب سے ماڈرن سائنس ہے، کٹنگ ایج سائنس ہے، وہ ہے پرسیپشن مینجمنٹ، مائنڈ کنٹرول. اور مائنڈ کنٹرول عوام کا کیا جاتا ہے اور مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. اور اس میں ہندوستان بھی ملوث ضرور ہے ہمارے یہ سارے معاملات میں، لیکن اس سے بڑے ممالک بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ سارا معاملہ شروع کیسے ہوا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت کے بہت بڑے لیڈر نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ہم سلپس آف ٹنگ اس کو کہتے رہے کہ جب بلوچستان کو الگ ریاست ہونا چاہیے اور یہ بات ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جو یہ پارٹی ہے جس کو میں قومی پارٹی سمجھتا ہوں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی شخص کو یا چند اشخاص کو
اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے پوری پارٹی کو داؤ پر مت لگانے دیں، پورے ملک اور پوری ریاست کو داؤ پر مت لگانے دیں۔ اس بات کا احساس جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی یہ میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ میرے خیال ہم نے دیر کر دی ہے۔ کون سا جمہوری ملک ہے، بہترین جمہوریتوں کا آپ نام مجھے بتا دیں جہاں پر آپ اپنے اداروں پر ڈائریکٹ حملہ کریں، جی، عدلیہ پر، الیکشن کمیشن پر، نیب کے اوپر، آرم فورسز کے اوپر، اور اس کے بعد آپ بڑے آرام سے اس ملک میں رہتے بھی رہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی آپ جو آپ کے منہ میں آئے کہیں، جو آپ لکھنا چاہیں کہیں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے بنانا اسٹیٹ۔ بنانا اسٹیٹ کا اردو میں ترجمہ آپ جو بھی کر لیں، اس کو اس کیفیت سے نکالنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تو چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا، اور اس کا تھوڑا سا اشارہ کیا ہے غنی صاحب نے، کہ نہ تو اپوزیشن فوج کو ملوث کرے کسی بھی کام میں، بلکہ باقی اداروں کو بھی، اور نہ ہی حکومت ان کا سہارا لے کسی بھی طریقے سے۔ ان کو اپنا کام کرنے دیں، یہ بہت برے طریقے سے اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا اور ناظرین کو اندازہ ہوگا، مجھے ذرا زیادہ اندازہ ہے کہ کیا کس کس حملے کو وہ روک رہے ہیں اور کس کس طریقے سے روک رہے ہیں۔ اگر اپنے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایاز صادق صاحب کا متنازع بیان ہے، یہ متنازع تو تب ہوتا ہے جب کوئی تنازع ہو جس کے بارے میں دنیا کو پتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ خود بھارت نے اپنے ایئر چیف کو کیوں معزول کیا؟ انہوں نے خود نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس فلانے جہاز ہوتے تو ہم یہ نہ کرتے۔ ان کا میڈیا کتنے عرصے تک لے دے کرتا رہا کہ بھی آپ نے یہ شکست کیوں قبول کی؟ اور دنیا تو ایسے کرتی ہے کہ اپنی شکست کو تبدیل کر دیتی ہے میڈیا کے ذریعے فتح میں، جیسے امریکہ نے کیا ہے جب وہ نکلا ہے افغانستان سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دے رہا کہ وہ ایک شکست خوردہ حالت میں وہاں سے نکل رہا ہے۔ وہ ابھی بھی بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ تو ملک تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے چیزوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لوگ کیا ہے کہ اول تو یہ بات ہے ہی جھوٹ جو انہوں نے کی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ سچ ہوتی بھی تو کیا یہ بات کرنے والی تھی؟ بالکل، اور وہ بھی وہاں کے فلور کے اوپر۔ تو میرا خیال یہ کہ کوئی نہ کوئی ایک منٹ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ایک تو ڈسکوالیفائی کرانا چاہیے قانونی طور پر، تاکہ دوبارہ کسی ایسی جگہ پر نہ آئیں جہاں پر کہ کوئی ان پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ اور دوسرا میں اپیل کروں گا پاکستان مسلم لیگ سے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ ہو جائیں اور نون کا لفظ نکال کے باہر پھینکیں، اور ان کے جو 4-5 ساتھی جنہوں نے ان کے حصار بنایا ہوا ہے ان سے بھی چھٹکارا حاصل کریں۔ اچھی جماعت ہے، یہ آگے چل سکتی ہے انشاءاللہ۔ بڑا بہت آپ نے بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا اشارہ دے دیا ہے۔ ویل کامران مرتضیٰ صاحب، پی ڈی ایم سیریز آف کنٹروورسیز، گجرانوالہ کے بعد کراچی جلسہ ہوتا ہے، اردو زبان کو اپنی زبان ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، قائد اعظم کے مزار کی جا کے بے حرمتی کی جاتی ہے، کوئٹہ جلسہ ہوتا ہے، بعد میں سلپ آف ٹنگ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ فلور آف دا ہاؤس ایاز صادق صاحب جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں اپنی ہی فورسز پر، اور جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں جس طرح سے نام لے کر ہو رہا ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیو اے سیشن نہیں لیا اپنی پریس ٹاک میں، لیکن انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ واضح کیا کہ یہ ضرور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ قیادت میں فوج کے اندر اور رینکس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے تو ساتھ ہیں لیکن فلاں فلاں جو ہے وہ تو صحیح نہیں ہے، تو ان کو بھی ایک واضح میسج دے دیا۔ سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے، حکومت دشمنی ہو رہی ہے، ریاست دشمنی ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے ہمارے لیے، ایون ہماری فیملی سے بھی پہلے، ہماری جان سے بھی پہلے ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں پہ سلپ آف ٹنگ ہے اس کو جو ہے نا اس میں جب کسی نے آ کے کہہ دیا کہ سلپ آف ٹنگ تھی تو اس کو جو ہے نا آپ اس کو شک کا فائدہ دیجئے، گریس مارکس دیجئے۔ اس کو میں شک کا فائدہ دے دیتی ہوں، لیکن جس نے کہا کہ اردو تو ہماری زبان نہیں ہے، ہم اردو کو نہیں جانتے، اس کو تو سلپ آف ٹنگ نہیں کہا انہوں نے۔ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ نورانی صاحب کے بیٹے کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے تو آپ اس پہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اردو کی جب بات ہو رہی تھی، ایک سیکنڈ، بڑی معذرت، ایک سیکنڈ آپ ان کو دے دیجئے۔ آپ کہیں کہ جی سلپ آف ٹنگ تھی نورانی صاحب کی، ہو گئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا اردو کو ہم نہیں جانتے، وہ کسی نے نہیں کہا کہ سلپ آف ٹنگ تھی۔ آواز ایکو ہو رہی ہے، میں شاید سن نہیں رہا یا آپ کو سمجھا نہیں پا رہا۔
اس کو ذرا ٹھیک کروا لیجئے. اردو کی بات جہاں پہ ہوئی تھی وہ اردو کی بات صرف اس حوالے سے ہوئی تھی کہ یہ ایک رابطے کی زبان ہے. دیکھیے اگر کوئی پشتو بولتا ہے تو اس کو یقیناً اس کو پشتو زیادہ پیاری ہے. جو کوئی بلوچی بولتا ہے براہوی بولتا ہے اس کو یقیناً جو ہے نا بلوچی اور براہوی زیادہ پیاری ہے, اور یہ نیچرل ہے, اس پہ کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے مگر ساتھ ساتھ رابطے کی زبان ہے. ہم جو پشتو بولتا ہے وہ جب بلوچ کے ساتھ بات کرے گا, اگر اس کو بلوچی نہیں آتی ہے تو وہ اردو استعمال کرے گا. اسی طرح پنجابی اور کوئی اور زبان والا جب دوسرے سے بات کرے گا تو وہ اس میں آگے اردو بڑھ میں جاتے ہیں. بات کرے ایاز گا. اس صادق پہ آ کانٹیکس جائیے. میں یہ بات کی گئی تھی. ہاں, ایاز صادق صاحب کی بات کا مجھے علم نہیں ہے مگر ایاز صادق جو ہے وہ ذمہ دار آدمی ہیں, کسٹوڈین آف دی ہاؤس رہے ہیں. ان کے منہ سے ایسی بات ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو یا پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات کی ہو. انفیکٹ جو تھوڑی سی ٹینشن جو اس میں آئی ہے وہ اس بات پہ آئی ہے کہ بعض اداروں کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے, رائٹلی یا رانگلی, کہ انہوں نے اس حکومت کو جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کو بیک کیا ہے الیکشن میں, اور ان کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی تلخی موجود ہے. ادروائز اس ملک میں نہ کوئی ریاست کے خلاف ہے, اور نہ کوئی مودی کا یار ہے, نہ کوئی بھارت کا یار ہے, نہ کوئی اسرائیل کا یار ہے. ہم سب کے لیے پاکستان جو ہے پہلی پرائرٹی ہے اور آخری پرائرٹی ہے. میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جو غدار اور غداری کی تمغے خدا کے لیے بس کریں. ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں, بچپن سے بڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, ہم آج تک یہ سن رہے ہیں کہ فلاں غدار ہے, فلاں غدار ہے, اور اس کے بعد وہی غدار آ کے ہم پہ حکومتیں بھی کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون غدار ہے. چیف آف آرمی سٹاف جس نے ٹھیک ہے انہوں نے آرٹیکل کو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا, آپ نے اس کی خلاف ورزی کی, بٹ اگین آپ اس کو غدار بھی, اس کو بھی آپ غدار نہیں, آئین شکن ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں. غدار کے ورڈ سے تو میں کم از کم کنونس نہیں ہوں. جہاں تک کامران مرتضیٰ صاحب, بڑی معذرت, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایاز صادق صاحب کے بیان کا ہی نہیں پتا, تو میں پھر آپ سے کیا کہوں کہ اگر آپ جس پہ ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. اگر جو ہے مجھے یا تو کنوے کر دیتے نا, کنوے کر دیتے کہ اس پہ بات کرنی ہے. جب ایک بات کنوے نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ایکچولی سوری, آپ کو اگر شاید ٹھیک ہے پوری بات سن لیجیے. آج ہمارا الیکشن تھا, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں, سارا دن جو ہے نا اس میں بیزی تھے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں, بلکہ کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ کو میں بتا سکوں. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک کر بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو واپس بھارت بھیجا, اور پسینے میں شرابور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے ابھی نندن کو واپس جانے دیں آج رات 9 بجے ورنہ بھارت حملہ کر دے گا. تو بہرحال یہ تمام اس طرح سے ہوا جس کو بڑا, اور جب انڈین میڈیا پہ یہ چلا ایز اٹ از چلا, ان کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ایاز صادق صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. یہ توڑنا مروڑنا آج کے دور میں ہو نہیں سکتا, اور اس بیان کو تو توڑنے مروڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو سلمان غنی صاحب, اس بیان میں کچھ تھا جس کو توڑنے مروڑنے کی ضرورت تھی؟ یہ تو بڑا کلیئر اور کلیئر کٹ میسج تھا. نادیہ, پہلے تو ایک تصحیح کر لیں کہ آپ نے پاکستان سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ کہا کہ ہم بچوں سے جوان ہوئے اور جوان سے بوڑھے ہوئے, آپ ابھی بوڑھی نہیں ہوئی. اور جہاں تک ایاز صادق صاحب کے بیان کا تعلق ہے, دیکھیں ایاز صادق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ان لیڈروں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے تو شاید ان کا بیان نہیں سنا. میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ بندے سے بات کرتا ہوں, اور بات کر کے میں آیا ہوں, ان سے میں نے یہ بات پوچھی ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایوان کے اندر وہاں پر اپوزیشن کو پکارتے ہوئے نعرے بازی ہو رہی تھی کہ مودی کا یار اور غدار, وہ غالباً اس میں بہ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی تصحیح کر لے تو اس پہ کوئی ایلیگیشن لگانا یا مسترد کرنا, وہ ایک وضاحت جاری کر چکے ہیں. لہٰذا اس طرح کے ذمہ دار لوگوں کو بیان دیتے ہوئے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات بھارت کے میڈیا کی ہو رہی ہے. دیکھیں نادیہ, جب ہم اس وقت بیٹھ کے ایاز صادق صاحب کے اس بیان کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تو اسی وقت آپ انڈین چینلز, میں انڈین چینلز دیکھ کے آیا ہوں, آج وہ آپ کے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کے ایک بیان کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں جو پلوامہ واقعہ کے حوالے سے ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو اپنے بیانات کے حوالے سے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کے آج کے حالات اگر دیکھے جائیں. دیکھیں, میں ایک بنیادی بات آپ سے کہنے لگا ہوں کہ حکومت کا بنیادی کام ہوتا ہے پاکستان کے اندر استحکام, سیاسی استحکام, اقتصادی استحکام, انتظامی استحکام.
آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بجائے اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے؟ اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے کہ جب ایک حکومت کو 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے، لوگوں کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہے، تو وہ انہیں گرانے اور جھکانے اور ان سے جان چھڑوانے کے چکر میں اس سے ایک انتشار پیدا ہوتا ہے اور ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ آج کے حالات اگر دیکھے جائیں تو پاکستان کے آج کے حالات نہ انتشار کے، نہ خلفشار کے، نہ محاذرے کے اور نہ تناؤ کے مکمل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اور معاشی چیلنج سے نپٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے سنجیدگی ظاہر کرے۔ دنیا کے جمہوری معاشروں کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی پارلیمنٹ میں جب پولیٹیشنز مل کے بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک اطمینان آتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ عوام کو کس طرح ریلیف ملے گا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نادیہ، ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، اور جمہوریت جن ملکوں اور معاشروں میں ہوتی ہے وہاں پر ایک سیاسی استحکام ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ کیا آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں میں اطمینان ہے؟ یہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات وہ جو جنرل لودھی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے پاس آئین پاکستان موجود ہے، آئین پاکستان کے اندر سب کی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم آئین پاکستان سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنا اصل کام کرتے جائیں تو یقیناً پاکستان استحکام سے ہمکنار ہوگا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو دشمن پوری کر رہا ہے؟ اور بھارت سے ہمیں کوئی خیر کی توقع رکھنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس نے 72 سال سے نہ پاکستان کو تسلیم کیا ہے نہ وہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان ایک جذباتی رشتہ ہے۔ پاکستانی فوج نے پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے ایک قربانیوں کی تاریخ ہے، اور فوج اس وقت زیادہ جرت سے اپنا کام کر سکتی ہے جب قوم کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہے۔ لہٰذا یہ کنفیوژن کیوں طاری ہوئی ہے؟ اس کے ذمہ دار پاکستان کے سیاستدان بھی ہیں، پاکستان کے حکمران بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے، اپنی سیاست کو پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ اور پاکستان میں جمہور کی حالت زار کے ساتھ منسلک کریں۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی کو پاکستان پر بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے جنرل صاحب۔ میں جب آپ سے پہلے بھی یہ سوال کری تھی کہ مطلب who will stop them اور who will fix them، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ حکمران بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کسی کو بھی فوج کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں، نہ اپوزیشن کو نہ حکومت کو۔ لیکن دوسری طرف میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے، یہ ایک ہمارے ادارے کے لیے، یہ ہماری فورسز کے لیے کتنا بڑا ڈیمیج ہے جب نیشنل سیکیورٹی پہ کوسچنز اٹھانے لگ جائیں اور اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں لے کر آ جائیں، جب سیکیورٹی ایشوز پہ آپ بات کرنے لگ جائیں اور اس کو پھر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں لے کر آ جائیں، تو کتنا بڑا ڈیمیج ہے یہ؟ دیکھیں جی، ڈیمیج صرف فوج کے لیے نہیں ہے، یہ ڈیمیج ریاست کے لیے ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، یہ ٹوٹل ملک کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے، جو عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہو ان کو اگر آپ کاٹ دیں، جس میں عدلیہ ہے، جس میں صاف ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ہے، حکومت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہمارے تناظر میں فوج کا بھی کچھ نہ کچھ کردار ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جمہوریت کو لپیٹا جائے۔ جمہوریت ہی بہترین نظام ہے، لیکن اس جمہوریت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ سب سے پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اندر جمہوریت لے کر آئیں اور ان خاندانوں سے جان چھڑائیں جنہوں نے اس ملک کو چوس کے رکھ دیا، ان جماعتوں کو چوس کے رکھ دیا۔ اس کے بعد جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیسے وہ انصاف مہیا کرے۔ فوج کو بھی چاہیے کہ ایسے تاثر کو ختم کرے جس میں کہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہوں۔ تو ہم سب آئین کے مطابق چلیں۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے پر مصر رہے اور کہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ اس ملک کو چھوٹے گورنیبل صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، پولیس اور جوڈیشری کی اور بیوروکریسی کی ریفارمز کی جائیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ان پر اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہ جو چونچیں ہم آپس میں لڑا رہے ہیں، اس سے دشمن فائدہ اٹھائے گا،
آپ لڑتے رہ جائیں گے، ایک دوسرے کو کمزور کر دیں گے اور وہ اس کے لیے واک اوور ہو جائے گا، اس کو کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود ڈھیر ہو جائیں گے۔ بچیں اس چیز سے، سمجھیں اس چیز کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے یہاں پر کسی نہ کسی ادارے کی انٹرونشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ بارز ہو۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آج ایک اور میسج دیا گیا آپ نے یقیناً سنا ہوگا جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوسچن کیا گیا، آلدو کہ انہوں نے کیو اے سیشن نہیں لیا، لیکن ان کا جب آپ نے ایک سوال کر ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بات ہوئی تھی، مطلب الگ کیا گیا تھا کہ جی فوج کے جو جوان ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو فلاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ہیں، لیکن ان کی طرف انگلی اٹھائی گئی تھی۔ اس پہ آج ایک اور میسج ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت اور ان کے رینکس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج دے دیا گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج جو ہے وہ جہاں تک پہنچنا تھا اور جن کو سمجھنا تھا ان تک پہنچا، ان کو سمجھا گیا، جو تفریق ڈالنے کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیے اس بات کے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے نا، یہ وجہ کیوں پیدا ہوئی، یہ تاثر کیوں تو اس کو جو ہے نا اس کو لنک کیجئے کہ الیکشن کے ساتھ، اس کو ذرا آواز کو ٹھیک کریے، اس میں یہ وجہ اس کی الیکشن کے ساتھ ہے۔ یہ ایک تاثر اس ملک میں قائم ہے کہ جو لوگ بھی حکومت میں آتے ہیں وہ کسی کی مدد کے ساتھ آتے ہیں، وہ موجودہ حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں۔ اس تاثر کو ان ریاستی اداروں کو ختم کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہماری سپورٹ سے لوگ آتے ہیں، اور جس دن یہ تاثر ختم ہو جائے گا لوگ جو ہے نا ان میں ڈویژن نہیں کریں گے۔ یہ پنجاب جو ہے سب سے زیادہ جو ہے فوج کو سپورٹ کرتا تھا۔ آج دیکھیے کہ پنجاب سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس آوازوں کو دبانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ دستور کی پابندی ہے، الیکشن کا فیئر اور فری ہونا ہے۔ جس دن یہ الیکشن فیئر اور فری ہونے شروع ہو گئے، ریاستی ادارے اپنے کام میں مصروف ہو گئے جو ان کو دستور نے دیا ہے، تو معاملات سیدھے ہونے لگ جائیں گے۔ اس بیک گراؤنڈ کو ادروائز جو ہے نا اس باتوں سے نہ جوڑیے گا۔ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں کہ اس طرح کی باتوں سے یا اس طرح کے بیانات سے یا اس طرح کے تاثروں سے خراب ہو جائے گا۔ اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہے تو آئین پہ عمل نہ کرنے پہ ہے۔ پاکستان اگر 1971 میں ٹوٹا تھا تو ہمارا مینڈیٹ نہ ماننا جو ہے اس کی ایک وجہ تھی، دستور کا نہ ماننا اس کی ایک وجہ تھی۔ جس دن ہم نے دستور کو ماننا شروع کر دیا، جس دن ہم نے ٹرو مینڈیٹ کو ماننا شروع کر دیا، اس دن کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس ملک کو۔ خدا کے واسطے ٹرو مینڈیٹ پہ آ جائیے، اور اس بات پہ جو ہے نا یہ ہماری پسند کی حکومت ہے، اس کی ناک ٹھیک نہیں ہے، اس سیاسی لیڈر کی، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے۔ ان باتوں سے جب ہم نکل جائیں گے پھر معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی اس ملک میں غدار نہیں ہے، کوئی اس ملک کے خلاف نہیں ہے، کوئی مودی کا یار نہیں ہے، کوئی بھارت کا یار نہیں ہے۔ ہم سارے اس ملک کے یار ہیں، ہم سارے اس ملک کے وفادار ہیں۔ بہت بہترین بات آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی ہے، مچ اپریشیٹڈ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو ذہن میں میرے آیا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ جو امپریشن آتا ہے کہ کسی کی بیک سے یا بیکنگ سے حکومتیں آئی ہیں یا حکومت آئی ہے تو پھر وہ بڑا نقصان دہ ہوتی ہے، تو یہ امپریشن سے 2018 کے الیکشن میں آیا ہے یا 2013 کے الیکشن میں بھی آیا تھا یا اس سے پہلے بھی الیکشنز میں رہا ہے؟ یہ امپریشن ہمیشہ جو ہے نا وہ آتا رہا ہے، اس الیکشن میں بھی آیا ہے، اس سے پہلے الیکشنز میں بھی آیا ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہے نا شاید کچھ ادارے بھی ہیں۔ اچھا، لیکن آپ نے پھر یہ بات کی کہ اب پنجاب سے آواز آ رہی ہے، لیکن چونکہ 2013 میں جو بات جو تھی پی ایم ایل این ہی تھی، اور اگر اس وقت بھی یہ امپریشن تھا تو پی ایم ایل این نے تو بڑی کھلے دل سے وزارت عظمیٰ تسلیم بھی کی تھی اور اپنی حکومت کو پورا مینڈیٹ بھی دیا تھا، باوجود اس کے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا آروز کا الیکشن ہے، عمران خان صاحب کہتے رہے کہ 4 حلقے کھلوا دیں۔ اس وقت اس امپریشن کی کسی نے پرواہ نہیں کی، بشمول جے یو آئی ایف نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کیونکہ یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس جو ہے نا جو انہوں نے اداروں کے خلاف دیے ہیں، اگر ان کو لے لیں تو یہ تو ایک بہت بڑی چارج شیٹ بنتی ہے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے جو ہے نا سابقہ جو ہے نا 4 5 7 سال 10 سال پرانے جو ہے سٹیٹمنٹ لے لیجئے اور ان کو چلا کے دیکھ لیجئے۔ میرا خیال ہے وہ ان سٹیٹمنٹ سے زیادہ خراب سٹیٹمنٹس ہیں انہی اداروں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ ساری باتیں آج کی جا رہی ہیں۔ یہ ویسے میرے سوال کا جواب نہیں تھا، اگر میں سوال کا جواب ایک چھوٹی سی بات نادیہ اگر آپ اجازت دیں۔ اچھا سلمان غنی صاحب ذرا ایک ان کی اسٹیٹمنٹ لے لوں پھر آپ کی طرف آئی۔ جی جنرل صاحب۔ جی بس میں یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلطی کرے ہمارے خاندان کا شخص بھی
تو ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے اور ہر وقت چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور تعویلیں نہیں دینی چاہیے. اس کو جو ہے نا پھر شخصیت پرستی کہتے ہیں. تو شخصیت پرستی کے بجائے ہمیں اصول پسندی کی طرف جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، میں وہ سوال جو میں کامران مرتضیٰ صاحب سے کر رہی تھی وہ نہیں جواب وہ دیا. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر یہ امپریشن 2018 کے الیکشن میں ہے کہ کسی کی بیکنگ سے آتے ہیں یا 2013 میں بھی تھا؟ اگر 2013 میں تھا تو اس سے یہ ریزرویشنز اور یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا کہ جی ہم کسی کی بیکنگ سے نہیں آئیں گے، یہ امپریشن ہے، فریش الیکشن کرا لیں، فریش مینڈیٹ لے لیں؟ نادیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے اور انہیں ریاست کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. یہ سوال آپ کا درست ہے کہ ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رول رہا ہے. اب یہ تاثر زیادہ عام کیوں ہوا، اس کی وجوہات سب کو معلوم ہے. لیکن ایک بات اس ساری صورتحال میں ایک خوش آئند امر بھی ہے کہ ماضی کی سیاسی تاریخ پہ نظر اٹھا کے دیکھیں تو ماضی میں غدار اور بغاوت کے مقدمات جو ہوتے تھے وہ چھوٹے صوبوں پہ لگتے تھے، چھوٹے صوبوں کے سیاستدانوں پہ لگتے تھے. اس دفعہ پاکستان اور پنجاب جو ہوتا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. اب جو غداروں کی فہرست آ رہی ہے وہ پنجاب سے آ رہی ہے. دیکھیں لاہور کے اندر ایک بغاوت کا مقدمہ درج ہوا جس میں 3 لیفٹیننٹ جنرل تھے، جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے. اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات اس میں یہ تھی کہ جب پنجاب کے اندر یہ مقدمہ قائم ہوا تو حکومت نے اس سے فاصلہ کیا ہے. تو یہ ایک اچھا رجحان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بغاوت کے مقدمات اور غداری کے تانے ہیں اس سے یہ پاکستان کے اندر محاذرائی اور تناؤ بڑھا ہے. تو جب تک کہ آپ اس عمل پہ پاکستان کے سیاستدان نظر ثانی نہیں کریں گے صورتحال بہتر نہیں ہوگی. دیکھیں آپ کے تینوں گیسٹ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رہنمائی کے لیے آئین پاکستان موجود ہے. آئین پاکستان کے اندر سب کے اپنے اپنے فرائض ہیں اور اگر وہ اپنے اپنے فرائض بنیادی فرائض ادا کریں گے تو یہ سارا کنفیوژن طاری نہیں ہوگا. اور مسئلہ بھی پاکستان کے اندر یہی رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور دوسرے کے کام میں ہم دخل دیتے ہیں جس سے پاکستان میں غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال طاری ہوتی ہے. آج یہ ساری صورتحال کیوں طاری ہوئی؟ نادیہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کی ایک پاپولر لیڈرشپ ہیں. انہوں نے اپنی ساری انتخابی کمپین کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف مؤثر احتساب کے نعرے پہ لڑی. لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ وہ اپوزیشن جو آج سے 1 سال پہلے بولنے کے لیے تیار نہیں تھی آج ان کے جلسوں میں عوامی پذیرائی کیوں ہے کہ گجرانوالہ کے بعد کراچی، کراچی کے بعد کوئٹہ اور ہر جلسہ پہلے سے بڑھ کے کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں بنیادی ذمہ داری جو حکومت کی تھی وہ اپنے منشور اور پروگرام پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا تھا. کیا وجہ ہے کہ آج لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے؟ اگر حکومت نے اپنے ان بنیادی ایشوز پہ توجہ دی ہوتی، لوگوں کو ریلیف فراہم کیا ہوتا، پاکستان میں گورننس کا خواب یقینی بنتا اور آپ کی انتظامیہ اور پولیس کے اندر اصلاحات ہوتی تو اس اپوزیشن کو ضرورت نہیں ہونی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بنیادی کام نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اندر ایک تشویش ہے. یہ بات کامران مرتضیٰ صاحب نے درست کہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی غدار نہیں ہے. ماضی کے اندر ہم نے اس غداری کے رجحان اور اس طرح کے نعرے لگا کر ہم نے ایک خمیازہ بھگتا ہے. قائد اعظم کا پاکستان 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ہم نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نوشتہ دیوار پڑھے اور یہ طرز عمل تبدیل کر کے اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرے. پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. جس دن ہمارے ادارے دیکھیں جب سب سے زیادہ ہم ٹارگٹ کنے کرتے ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز کو. آپ نے بھی بات کی کہ جی کس ادارے کے پاس جانا چاہیے، عدلیہ کے پاس جانا چاہیے. آپ کو سب سے پہلے سب سے بڑا فلور جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہے. وہاں پر سنجیدگی کیوں نہیں طاری ہوتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ترجمان ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر ہفتے وہاں پر آؤں گا. جب تک آپ پارلیمنٹ کے اندر سنجیدگی طاری نہیں کریں گے صورتحال بہتر نہیں ہوگی، نہ مسائل کا حل ہوگا. سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جو اس قسم کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یہ فلور آف دا ہاؤس ہی آ رہے ہیں نا. انتہائی قابل احترام شخصیات کی اور جو انتہائی ذمہ دار شخصیات کی جانب سے یہ آ رہے ہیں نا. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آئین پاکستان میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ آپ اپنے اداروں، چاہے آپ کے فوج ہو، چاہے آپ کی عدلیہ ہو، اس پر آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی آئین پاکستان کا ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہے جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ
حکومت دشمنی ضرور کریں لیکن اس کو ریاستی دشمنی یا ملک دشمنی میں کی طرف نہ جائیں. تو سوال میرا سمپل سے یہ ہے کہ کوئی ہے جو ریڈ لائن ڈرا کرے گا کہ پلیز آپ ادھر تک بات کریں, اس کی آپ کو اجازت ہے اور آپ کا حق ہے, جمہوری معاشروں میں یہ حق ہوتا ہے, جمہوریت آپ کو یہ حق دیتی ہے, لیکن خدا را کوئی ریڈ لائنز ہونی چاہیے. صحیح ہے یا غلط؟ آپ سے ہی بات کر رہی ہوں سلمان غنی صاحب. جی دیکھیں, آپ نے بڑا ایک آپ کا ویلڈ اور سنجیدہ سوال ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ذہنوں میں ہے. آج کی صورتحال کے حوالے سے ریڈ لائنز عبور کی جا رہی ہیں, اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے. دیکھیں, فوج کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, پارلیمنٹ کے حوالے سے, اس میں سب کی عزت و تکریم یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے. اور کیا وجہ ہے, میں بار بار جو آئین پاکستان کی بات کرتا ہوں, آپ ہر 6 ماہ 1 سال کے بعد نئے نئے قواعد و ضوابط آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ اپنی اصل بنیادی ذمہ داری کی طرف آئیں گے ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی. آپ نے درست کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات آئی ہے. دیکھیں, میں نے کیوں یہ بات کی ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ مسائل کے حوالے سے سنجیدہ ہو اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمان وہ ہے, تو پھر یہ صورتحال طاری نہیں ہوگی. یہ لوگ اپوزیشن میں کچھ اور کہتے ہیں, حکومت میں آنے کے بعد وہ پاکستان کے عوام کی طرف دیکھنے کی بجائے باہر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوئی, پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوئی ہیں. کہاں گیا وہ نظریاتی ورکر؟ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, انہیں تو ان بیچاروں کو تو ٹکٹ نہیں ملتا. ہم جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں لیکن پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں, ہمارا طرز عمل بھی جمہوریت نہیں, ہمارا رہن سہن بھی جمہوری نہیں ہے. لہٰذا یہ طرز عمل سیاستدانوں کو بدلنا ہوگا. پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا. پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت کے ساتھ ہے. سیاستدانوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, تبھی یہاں پر سیاسی استحکام آئے گا. باقی یہ بات آپ کی درست ہے, آپ بار بار یہ نقطہ اٹھا رہی ہیں. ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, اور خاص طور پہ قومی اسلامتی کے معاملات پر نہ سیاست کی گنجائش تھی, نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جنرل صاحب, میں آپ کی طرف آتی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک چیز مجھے جو ابھی پتا چلا ہے وہ یہ پتا چلا کہ ایک طرف تو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا, میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا تھا. حکومتی شخصیات ان سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہیں. ڈی جی آئی SPR نے آج تاریخ کی درستی کے لیے پریس کانفرنس کر دی. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت کسی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ایاز صادق صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے, میں اس کی بالکل مذمت نہیں کروں گا بلکہ ان کی بیان کی تائید کروں گا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنی چاہیے, اور پھر اوپر سے ایسے سٹبن ہمارے پاس سٹیٹمنٹس دوبارہ سے آ رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب دیکھیں جی بالکل, اس میں ایسا ہے کہ ہم سب پاکستان کے لیے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ بھی جو نا اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی اور شخص پاکستانی ہو سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور سٹیٹمنٹ دینے والے کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے, کہ بلکہ اس کو جو نا خواہ جو ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں, مذمت بھی نہیں کرتا. میری بات سن لیجئے نا, جس نے سٹیٹمنٹ کس نے دیا تھا؟ ایاز صادق نے. ایاز صادق نے کہا کہ میرا سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا, یہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. جب اس نے کر دیا تو پھر بات ختم ہو جانی چاہیے. سنیے نا, ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جو انڈین میڈیا چلا رہے ہیں نا, انڈین میڈیا وہ توڑ مروڑ کے چلا رہے ہیں. اب تو ساری ریکارڈنگز ہیں نا جو ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا, تو اس سے تو وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا توڑ مروڑ کے چلا رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے نادیہ, 1 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ میں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا اور میں اس کو اگر کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہو گیا ہے یا اس کو توڑ مروڑ کے چلایا جا رہا ہے, تو ہم اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں, یا اس کو مزید جو ہے نا اس کو کس لیے اس میں اس کا تماشا بنا رہے ہیں؟ ایک آدمی اس کو اون نہیں کر رہا, اس بات کو اون نہیں کر رہا, تو ہم کو ادھر مان کے اس بات کو ختم کر دینا چاہیے. آگے چلیے, اس ملک کے اور بھی ایشوز ہیں. اس ملک کا اصل ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے. اس ملک کا اصل ایشو اس غریب عوام ہے. اس ملک اس مسائل کا حل ہم کو نکالنا چاہیے. اس ملک کا اصل ایشو آئین پہ عمل نہ ہونا ہے. اس ملک کا اصل ایشو جو ہے نا وہ زوراوروں کی طرف سے مداخلت ہے. اس مداخلت کا بند ہونا ہے. جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف آئیے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. میں نے بلاتعداد پروگرام اس پہ کیے ہیں, لیکن کل سے آج تک حقیقتاً کہ دل دکھا ہوا تھا اس قسم کی بیانات کی. ایک لمٹ ہوتی ہے نا, مطلب انف از انف والی بات ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ دوسری طرف ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پاکستان کو پیار کرتے ہیں, مگر اصل ایشوز پہ آ جائیے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ہمیں تماشا نہیں لگانا چاہیے. لیکن میں کیا کروں جنرل صاحب کہ ایک ہوتا ہے نا لیڈر, وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے وہ تو نپت اللہ بھی بڑا کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے وہ پیچھے ہو جاتا ہے.
لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ سوشل میڈیا ایک گلوبل ولیج کا رول پلے کرتا ہے. وہ صرف پاکستان کا نہیں ہوتا, وہ پوری دنیا کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ان کے فالوورز, جو ان کے چاہنے والے, جو اس سے ایفیلیٹڈ لوگ, ان کے اپنے ورکرز, ان کی سوشل میڈیا ٹیمز, پھر جس حد درجے وہ آگے بڑھ جاتی ہیں, مطلب جس گالم گلوچ تک کی حد تک وہ چلی جاتی ہیں اور اپنے لیڈر سے اپنی وابستگی کو مزید زیادہ اپنی شاہزادہ وفادار بننے کے چکر میں پھر وہ جو طوفان بدتمیزی پھر وہ اٹھتا ہے, اس کا پھر کیا کرے؟ وہ ایک تماشا نہیں لگاتے؟ وہ ایک تماشا نہیں لگتا ہمارا؟ جی دیکھیں, آپ نے لیڈر کا کہا, لیڈر کی ڈیفینیشن تو پھر یہ ہے نا کہ جو کہ قومی مفادات کو سب سے آگے رکھے اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے اور یکجہتی پیدا کرے اور توڑنے کی باتیں نہ کرے. یہ کم از کم وہ ہے لیڈرشپ کی جو کوالیفیکیشن ہے. جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے پیسے کو بچانے کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے بھی اگر کچھ کرے تو اور باقی چیزیں بھول جائے تو میں نہیں سمجھتا ان کو کیا کرے. دیکھیں میری عادت یہ نہیں ہے, میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ غدار ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے. اور ثابت آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے اداروں میں بھی غدار پکڑے گئے, فوج میں بھی ایک جنرل صاحب, ایک بریگیڈیئر صاحب کو ساتھ, تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ باقی جگہوں پہ غدار نہیں ہیں. ہو سکتے ہیں, البتہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اب جب کہ کچھ چیزیں سامنے آ گئیں تو پتہ لگانے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو حالات جا رہے ہیں اس وقت, کچھ لوگ, چند لوگ, وہ دشمن کے سہولت کار ضرور بنے ہوئے ہیں. کیونکہ جو دشمن کا بیانیہ ہے, جو اس کا پیرایا ہے, جو وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے عین مطابق وہ چل رہے ہیں کہ ایک نفرت پیدا کی جائے ملک کے اندر اور فوج کی ہائر کمان اور لوور کمان کے درمیان رکھنا ڈالا جائے, فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے. یہ چیزیں تو صاحب نظر آ رہی ہیں نا. تو یہ تو ایک اس قسم کے آپ سمجھیں کہ سامنے موجود ہیں جس پہ آپ مقدمے چلا سکتے ہیں. تو میں تو یہ چاہوں گا ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے, فوری طور پہ ان چیزوں کی تحقیق کرے اور کوئی ایکشن ہونا چاہیے. یہ باتوں کا جو جھگڑا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, جن کا آپ نے سہولت کار دشمن کے ضرور بنے ہوئے ہیں, تو میں سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ ڈیلیبریٹ موو ہے یا انڈیلیبریٹ موو ہے؟ دیکھیں جی, اگر یہ انڈیلیبریٹ بھی ہے اور غیر دانستہ بھی ہے, اور جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ منطبق ہو رہی ہے دشمن کے ٹائمنگز کے ساتھ, تو رک جائیں یار تھوڑی دیر, اور 6 مہینے کے بعد کر لینا, 3 مہینے کے بعد کر لینا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ٹیمپو اوپر چلتا چلا جا رہا ہے, فلیٹ نہیں ہو رہا ہے, اور ہر بیان پچھلے بیان سے زیادہ خطرناک ہے, تو پھر میں کیا سمجھوں؟ میں تو پوری کوشش کروں گا کہ کسی کو کچھ نہ کہوں, لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جو آنکھوں کے سامنے ہیں, جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں, اور پھر میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ پھر بھی کچھ لوگ تعویلیں پیش کرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں جی نہیں جی اس کی یہ وجہ ہے, اس کی وہ وجہ ہے. وجہ جو بھی ہے, جو ایکشن اٹ سیلف ہے, یہ بہت ڈیبیٹیبل ہے اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ان چیزوں پہ بن جانا چاہیے. ڈیلیبریٹ ہے, انڈیلیبریٹ ہے, یہ سب چیزیں یقیناً سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے. کامران بھٹو صاحب, ایک میں ہمیشہ اکثر, اب تو کیونکہ اس پہ اسی ٹاپک پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے, تو میرا ہمیشہ سے ایک پوائنٹ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اداروں کو اپنے اپنے کام کرنا چاہیے, اپنے اپنے حدود میں رہنا چاہیے, لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہماری سیاستی حکومتیں, جب ہماری جو سول گورنمنٹس ہیں وہ بھی اپنے کام پورے کریں گی. میں صرف اس 2 سالہ حکومت کی بات نہیں کر رہی, پچھلے 5 سال اور اس سے پچھلے 5 سال کی بات کریں. اب تو یہ رونا بھی نہیں ہے نا کہ جی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا, 5 سال مکمل نہیں کرنے دیا جاتے. آپ اپنی گورننس اسٹرانگ کریں. میں پورے 12 سال کی بات کر رہی ہوں. آپ گورنمنٹ کو, اپنے اداروں کو مضبوط کریں, آپ اپنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں. جب آپ اپنی پولیس کو, اپنی فورسز کو, اپنے ادھر سویلین فورسز جو ہے, میں ان کی بات کری, ان کو اپنے اسٹرینتھن کریں گی, امپاور کریں گی, تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کراچی کے برساتی نالوں کے لیے آپ فوج کو بلائیں, پولیو کے قطروں کے لیے آپ کو فوج کو بلائیں, الیکشن کے لیے بھی آپ کو فوج کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اداروں کو, اپنی پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں, اور جو کام آپ الیکشن کے وقت اور دیگر اوقات میں آپ اپنے فوج کو پھر آپ بلاتے ہیں, وہ آپ پولیس کو بلائیں. تو اتنا مضبوط تو کر لیں اپنی گورننس کو.
دیکھیے نادیہ، بات یہ ہے کہ فوج ہماری اپنی فوج ہے، اور اگر کوئی زلزلہ ہے تو ظاہر ہے وہ وکیلوں کو تو نہیں بلوائیں گے، زلزلے میں فوج آئے گی، سیلاب ہے تو اس میں ڈاکٹروں کا چلے ایک کردار ہاسپٹل میں جا کے ہوگا، مگر جب سیلاب سے جو تباہیاں ہوں گی اس کے لیے تباہیاں تو ڈاکٹر اس کو ختم نہیں کریں گے، یا کلرک یا ٹیچر میں کراچی کے ایک کوڑے بات سن کی اور لیجیے، برساتی نالوں کی بات کر رہی ہوں کمران مرتضیٰ صاحب، پولیو کے قطرے پلانے کی بات کر رہی ہوں، الیکشن کرانے کی بات کر رہی ہوں۔ جی پولیو کے قطرے اس لیے کہ پولیو کے قطرے پلانے والوں کو جب مارنا شروع کر دیا، یہاں تو فوج بجٹ بنانے میں بھی انوالو ہو گئی۔ آپ آئیے بلوچستان میں، آپ جون کے مہینے میں یا رہیے یا جون سے پہلے رہیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بجٹ کہاں پہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جی تو آپ جو ہے نا نرسری میں پودے نہ لگائیں نا، یہ جو پودے جو لگتے ہیں اس جگہ میں لگتے ہیں جہاں پہ شیشوں کے گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو پودے لگتے ہیں وہ کمزور پودے ہوتے ہیں۔ ان پودوں کو جو ہے نا وہ سیاست کے میدان میں آنے دیجئے، یہ سیاست کے لوگ جو اصل لوگ ہیں ان کو اپنی سیاست کرنے دیجئے، ان کے اوپر کنٹرول نہ رکھیے تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھائے گی، ان کا سب احترام کریں گے، ملاقاتوں کے لیے نہ جائیں نا چپ چپ کر، اپنا رول جو ہے نا، پھر سیاستدان بھی رابطے نہ کریں نا، ملاقاتوں کے لیے نہ جائیں، کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، ان سیاستدانوں پہ ہم سارے لعنت بیچتے ہیں جو جا کے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے جا کے مدد لیتے ہیں۔ آپ نے تو محمد زبیر صاحب کو ڈائریکٹ ہٹ کر دیا سر۔ میں ایک بات کہوں، میں نے جو بھی ہے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کم از کم سیاسی معاملات میں، ان سے متعلق معاملات میں، یا ان کے اگر کچھ باجی رابطے چلے محمد زبیر صاحب کی تو ابھی بھی بات ہے دھرنے کی، دنوں میں مولانا صاحب خود بھی ملاقاتیں کر کے آئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بجٹ بنانے تک انوالو ہو گئے، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں انوالو ہو گئے، یہ اس معاملوں سے نکلیے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، وہ عزت کروائیں۔ جب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں انوالو ہو گئے تو وہ پھر عزت نہیں رہے گی۔ میں لاسٹ کامنٹ سلمان غنی صاحب سے لوں گی، لیکن جنرل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی سر جنرل صاحب۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، فوج کو قوم کے کسی بھی کام کے لیے مدد کے لیے بلانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ فوج کا کافی بڑا فٹ پرنٹ ہے، کافی اس میں تعداد موجود ہے، ڈسپلن فورس ہے، جہاں ضرورت پڑے ان کو بلائیں، لیکن متنازع نہ بنائیں۔ اور سر ون لائن ہے سلمان غنی، بہت تھینک یو جنرل صاحب، ٹائم بالکل ختم ہے۔ ہاں جی اچھا معذرت کے ساتھ ٹائم ہم آپ کا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ جی ٹائم ہم آپ کا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میں آئی اپولوجائز ٹو سلمان غنی صاحب کہ میں ان کا ٹائم نہیں لے سکتی، ان کی بات پوری نہیں کر سکتی۔ نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔